الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ متسامعات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے اندر بنی اسرائیل کا من سلوا جو کھا کھا کے وہ اگتا گئے تھے، تو اب انہوں نے زمینی نعمت کو جو مانگا تو اس کا ذکر اس کے اندر ہے۔ تو اس آیت کا جو تعلق ہے پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس میں ارشاد فرمایا، اب ان کی اس ادا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو کہا اہبطوا اتر جاؤ مصرن مصر کی طرف، فإن لکم پس تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا، یعنی جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ کہاں؟ مصر میں جاؤ اور وہاں تمہیں یہ ملے گا۔ وضربت علیہم الذلہ، مذلہ تو ان کے اوپر ذلت اور یعنی مسکنت جو ہے نا وہ ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ والمسکنہ تو ان کے اوپر خواری اور جو نا فقیری یہ ڈال دی گئی۔ وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب ڈال دیا گیا ان کے اوپر۔ بأنہم کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، بغیر الحق کی ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کی بہت بڑی نافرمانی تھی۔ اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے کہ اس لیے بنی اسرائیل نے دعا کرانا چاہیے موسیٰ علیہ السلام سے، اور مشورہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہ آپ یہ دعا نہ کرائیں، یہ دعا نہ کرائیں، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے دعا۔ اور دوسرا جو تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ اپنی عرض اللہ کی بارگاہ میں کرنے کی بجائے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ دعا نہ کرواؤ تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور تیسرا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ اس طرح ہے کہ یہ چیزیں ان کو وہ کہ من سلوا وغیرہ مل رہا تھا اور یہ نعمتیں ان کو مل رہی تھی، تو ان کو حکم ہوا کہ تم اگر یہ نعمتیں لینا چاہتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ان کو خود، یعنی کہ اللہ پاک نے نہیں یہ حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اختیار کے تحت کہا جاؤ پھر جس کی تم جس چیز کو تم مانگتے ہو نا وہ زمین کو نعمت کو، پھر چلے جاؤ ادھر مصر کی طرف۔ اب چوتھا جو نا تعلق اس کا پچھلی آیت کے ساتھ اس طرح کا ہے اس کے اندر کہ یہ چاہتے تھے جیسے منصلبہ بغیر محنت کے ملتا ہے، اسی طرح یہ نعمتیں بھی جو نا محنت کے بغیر ملے۔ تو اللہ پاک نے اب خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تفسیر کے اندر کہ اہبطوا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اتر جاؤ پھر کہاں؟ مصر کی طرف۔ یہ اہبطوا یہ لفظ حبود سے بنا ہے، حبود سے، جس کا معنی ہے اترنا، یعنی اترنا، اتر جانا۔ یہ میدان جو نا وادی عتیق کا تھا یہ بلندی پر تھا، بلندی پر تھا، اور مصر کی جو زمین تھی یہ پستی پر تھی، ذرا نیچے تھی۔ تو اس لیے ان کو حکم ہوا کہ اب تم کہاں جاؤ، جو اتر جاؤ اس میدان سے پھر اس مصر کی طرف، اس کی طرف، مصر شہر کی طرف۔ اب مصر کا لغوی معنی قطع، یعنی علیحدہ ہو جانا۔ اب اس بستی یعنی اس شہر مصر کی طرف تم علیحدہ ہو کے اس جنگل سے چلے جاؤ، یعنی کہ پہلے تو وادی عتیق جنگل تھا اس کے اندر رہتے تھے، اب کہا کہ اس مصر شہر کے اندر چلے جاؤ، مصر شہر کے اندر۔
اور شہر کو جو قریہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں من القریۃ عظیم بھی کہا، اور مصر کو جو نا خاص جو نا فرعونی شہر کا نام بھی مصر ہے، اور ہر شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے. جیسے لفظ مدینہ، مدینہ ہر شہر کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ اس سے اندر مراد ہے. تو اس سے خاص شہر مراد ہے. خاص شہر کے مصر کی طرف پھر چلے جاؤ، تم مصر کی طرف چلے جاؤ تو وہاں تمہیں ملے گا، وہاں تمہیں ملے گا جو تم مانگتے ہو، وہ وہاں تمہیں مل جائے گا. اس کے اندر اگر اس سے یہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ اس سے اگر خاص شہر مراد ہو نا، مصر شہر مراد ہو اس سے جو خاص شہر ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور عالمیت اور عجمہ کی وجہ سے یہ جو مصر ہے، قرآن کریم نے فرمایا من مصر. اور یہ عام شہر کے لیے اگر اس کو بولا جائے، خاص شہر کے لیے بولا جائے تو یہ مصر ہے جیسے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور عام شہر کے لیے اگر اس کو بولا جائے، عام شہر کے لیے، تو یہ منصرف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ فرعونی مصر جو مراد ہے، اس سے کہ جو فرعون کا مصر تھا وہ مراد ہے اس سے. تو فرمایا کہ کہاں چلے جاؤ پھر، وہاں مصر کی طرف. یخرج لنا، وہ تمہارے لیے پھر وہاں سے نکلے گا جو تم مانگ رہے ہو، وہ تمہارے لیے وہاں سے پھر اس زمین سے جا کے تم کھیتی باڑی کرو، اور وہاں سے تمہارے لیے نکلے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پھر ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی. علیہم، ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی. اب علیہم کی جو ضمیر ہے یہ ان یہودیوں کی طرف پلٹ کر جا رہی ہے کہ جنہوں نے اولاً اس غذا کو جو نا اس کا انکار کیا کہ ہم نہیں کھا سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے، اول اس غذا کا انکار کیا. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا دور کی یہودیوں کو مراد لیا جائے تو وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ جو ابتدائی ہوتے ہیں وہ جو نا ابتدا والے اور انتہا والوں تک ان کا حکم جو نا وہ جاتا ہے اس کے لیے. تو اب ان کے اوپر وہ ذلت اور جو نا وہ ڈال دی گئی، ان یہودیوں کے اوپر وہ ذلت ڈال دی گئی کہ آپ جاؤ، اور ان سے پھر سلطنت چھین لی. سلطنت چھین لی یعنی کہ پہلے یہ حکمرانی کر رہے تھے، حکمرانی کر رہے تھے. جب انہوں نے اللہ کے انعامات کا انکار کیا تو اب ان کے اوپر حکمرانی ختم ہو گئی، اب غریبی اور مسکنت ان کے اوپر آ گئی. جیسے غریبی کے اندر انسان بیٹھ کے رہ جاتا ہے، یہ بھی بیٹھ گئے، کیونکہ حکومتوں نے ان کے اوپر اتنے ٹیکس لگائے کہ اس ٹیکسوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے یہ بیٹھ گئے. اب مسکنت اور مسکینیت، اس کے دو معنی ہیں. مسکنت کا معنی ہے غربت، غربت کا معنی کہ ان کے اوپر غربت ڈال دی گئی. اور مسکینیت، مسکینیت یہ ہے کہ دل کے اندر غرور پیدا نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زمین سے اٹھانا. تو یہ میرے حضور کی دعا تھی، اور یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مسکین بنا کے لے کے جانا، مسکنت کے ساتھ یعنی غربت کے ساتھ نہیں، مسکینی کے ساتھ لے کے جانا. توباؤ بھی غضب، ان کے اوپر غضب آیا اللہ کا، کس وجہ سے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. کیونکہ تورات ان کی کتاب تھی، پہلی کتابیں بھی اتر چکی تھی، اور تورات ان کی کتاب تھی. تورات کے جو احکامات تھے ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، احکامات کو بدل دیتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا انہوں نے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پھر اگلی خصلت ان کی یہ بیان کی گئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ناحق قتل کیا. کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا؟ دیکھیں حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ان سب کو جو نا قتل کیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دینا چاہی تو اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. چند روپوں کے عوض انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانا چاہا تو اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان یہودیوں نے زہر دے کے حضور علیہ السلام کو جو نا ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ پاک نے آپ کی بھی حفاظت فرمائی. اور یہ ایک دن میں انہوں نے 70 انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کیا.
ایک دن میں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہاں فرمایا کہ یہ کس وجہ سے تھا کہ یہ ناحق انہوں نے مارا. اللہ پاک نے ان کی یہ خصلت بیان کی کہ تم نے ناحق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا. تو زکریا اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صرف اس لیے شہید کیا کہ وہ اپنی سوتیلی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا. وہ بادشاہ اس دور کا جو بادشاہ تھا اور یہ یہودی تھا، تو اس نے جو نا اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا. تو اس پر زکریا علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا، تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پہنچایا. تو اس بات پر ان کو بھی شہید کر دیا گیا اس بات پر. تو اللہ پاک نے ان کی اس خصلت کو بھی یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ناحق قتل کیا کہ وہ میرا پیغام پہنچاتے تھے. اے یہودیوں، اے بنی اسرائیلیوں، دیکھو تو صحیح کہ تم نے ان کو بھی ناحق شہید کیا اس وجہ سے کہ تم جو نازال کبھی اسوا کانو یا تدون، اس وجہ سے کہ تم نافرمان تھے، حد سے بڑھنے والے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے. اب اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ہمیں. چند فائدے یہ کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیار ملتا ہے، جس کی بنا پر وہ خلق پر نہ حکومت کرتے ہیں، کہ اللہ پاک ان کو خصوصی اختیار عطا کرتے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار دیا تھا. جب وہ آئے ہیں تو اور آ کے کہا کہ ہمارے لیے دعا مانگے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، جاؤ. پھر پہلے منع کیا، پھر کہا کہ جب نہیں منع ہوا تو کہا چلے جاؤ مصر کی طرف. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غذا کا اثر کھانے والوں پر پڑتا ہے، کھانے والوں پر پڑتا ہے. اگر حلال کی غذا کھائی جائے گی تو انسان کے اندر حلال کے کام آئیں گے. حرام کی غذا کھائیں گے تو حرام کے کام آئیں گے. آج دیکھ لیں جیسے جو خنزیر کھاتے پھرتے ہیں، جو حرام کی غذائی کھاتے ہیں، سور خنزیر کھاتے ہیں، اور جو حرام کی غذائی کھا رہے ہیں ان کے کام جو نا دیکھ لیں، ان کی خصلتیں ادائیں دیکھ لیں ان کی کیسی ہیں. وہ انہی جیسی ہیں جیسے خنزیر کے اندر نافرمانی، ایسے ان کے اندر بھی نافرمانی کہ سرے عام بدکاریاں کرتے پھر رہے ہیں. تو غذا کا اگر حلال کی غذا کھائی جائے گی، پاکیزہ غذا کھائی جائے گی، تو اس کا اثر بھی انسان کی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے گلی سڑی چیزوں سے، حرام چیزوں سے منع فرمایا، مردہ کے جانوروں سے، مردار کھانے سے منع فرمایا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں محنت سے ملتی ہیں، مگر بغیر محنت طلب کرنا حماقت ہے. کہ بنی اسرائیل نے من سلوا بھی اسی طرح ہی مانگا. انہوں نے کہا کہ جیسے من سلوا ملتا ہے اسی طرح ہمیں یہ زمینی نعمت بھی ملے. تو اللہ پاک نے ان سے وہ آسمانی نعمت بھی چھین لی. تو چوتھا فائدہ اس سے یہ ہے کہ گناہ کی عادت بدعقیدگی کا ذریعہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو مستحب کو ہلکا جانے گا وہ سنت سے محروم کر دیا جائے گا. جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا، وہ گناہ کرتا ہے، چھوٹا سا یہ چوری کرتا ہے. اب اس کو اگر نہیں روکا تو بڑا ہو کے وہ ڈاکو بن جائے گا، بڑی بڑی ڈکیتیاں کرے گا. تو اس لیے کہا کہ جو چھوٹے گناہ سے نہیں بچتا وہ بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ چند غذائیں حلال کھانا نہ وہ جائز ہے اس کے لیے. جیسے بنی اسرائیل سے ان کو نہیں روکا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور دیگر جو نا شیریں چیزیں بڑی مرغوب تھی، تو اس لیے مسور اور زیتون جو ہے نا یہ صالحین کی غذا ہے، صالحین کی غذا ہے. اور جو نا مسور اس کے اندر جو نا یہ دل کو نرم اور بدن کو ہلکا کرتا ہے، قوت شہوات نی کا جو نا جوش اور کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ مسور دیکھیں کہ جس نعمت کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ گیا، ان نعمتوں کے اندر بہت سارے فائدے ہیں. اللہ پاک نے بغیر فائدے کے کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی، کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی. جیسے من بقلیہ اب یہ مانگ رہے تھے، سبزیاں مانگ رہے تھے کچی. اب سبزیوں کے اندر بے پناہ فائدے ہیں، وٹامن ہے، فائدے ہیں اس کے اندر. تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں رکھی جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ گیا، تو ان کے اندر بے پناہ فائدے رکھے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ لہسن اور پیاز یہ بدبودار چیزیں ہیں، اور ان کو کھا کے مسجد میں نہ آیا جائے اور نماز کے لیے نہ کھڑا ہوا جائے، کیونکہ فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں. جب بدبو آتی تو فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے منع فرمایا گیا کہ یہ چیزیں بدبودار کھا کے مسجد میں نہ آیا جائے. اور آج اس چیز سے ایک فائدہ اور بھی نکلتا ہے کہ جو سگریٹ پینے والے ہیں،
ہوکے پینے والے ہیں ایسے لوگ، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو ایسی چیزیں پی کے اور مسجد کے اندر آتے ہیں نماز کے لیے، کپڑوں کے اندر سے اسمیل آ رہی ہوتی. اب دیکھو منہ کی اسمیل کو فرشتے برداشت نہیں کرتے، تو یہ کپڑوں کی اسمیل کیسے برداشت ہوگی اور منہ کی اسمیل کیسے برداشت ہوگی. اس چیز سے بھی جو ان سب کو لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے. اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی عداوت رب کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کرنی چاہیے، عداوت نہیں رکھنی چاہیے. اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ والوں سے محبت کی جائے. 8واں فائدہ اس آیت کے اندر سے یہ ملا کہ بنی اسرائیل اور اولاد انبیاء جو ہے نا، یہ اولاد انبیاء میں سے تھے، مگر بدعقیدگی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غضب کی وجہ سے یہ جو نا غضب الہی کے اندر مبتلا ہو گئے. اب ان آیتوں کے اندر دیکھیں، 9واں فائدہ یہ ہے کہ رب کا عذاب جو نا یہ فوراً نہیں آتا. اللہ پاک فوراً کبھی بھی عذاب نہیں دیتے. اللہ پاک پہلے ڈھیل دیتے بندوں کو کہ شاید اب سدھر جائے. لیکن جب بندہ نہیں سدھرتا تو پھر اللہ پاک جا کے بندے کو پکڑتے ہیں. تو ان آیات کے اندر دیکھیں ہمیں کتنے فائدے ملے. اس ایک آیت ہے، اس کے اندر کتنے فائدے ملتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ پاک ہمیں اس قرآن مجید کے فیض و برکات سمیٹنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ و مولانا العظیم.